بھی ہم بات کریں گے۔ مریم وارن صاحبہ، اب بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے، خاتون رپورٹر ہیں، چینل 5 کی رپورٹر ہیں، صدف نعیم ان کا نام ہے، جو کہ کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو کر سکیں، لیکن وہ کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سنی ہے، اور میں صدف کو خود پرسنلی بہت قریب سے جانتی ہوں، اور مجھے تو ابھی تک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اس بات کو یہ ایکسیپٹ کروں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اتنی محنتی بچی، اتنی زیادہ محنتی بچی کہ ہمیشہ خبر کے پیچھے بھاگنا، ہمیشہ اپنے چینل کے لیے، چینل 5 کے لیے، اور اپنی پوری ذمہ داری، یہ بچی خطروں سے کھیلتی تھی، مول لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے جب اپوزیشن کے زمانے میں ایونٹس ہوتے تھے، چیزیں ہوتی تھیں، یہ ہمیشہ اسی طرح بچی اپنی محنت کے ساتھ، دل کے ساتھ یہ صحافت میں، کتنی بچیاں ہوتی ہیں جو صحافت میں آتی ہیں، بہت کم آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور یہ اس قسم کا جب میں کوئی سیاست اس پہ نہیں کروں، کیونکہ صحافی کی جان کے اوپر جو سیاست ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جو انتظامات نظر آ رہے ہیں اور جس قسم کے حالات ہیں کہ ایک فارمر منسٹر عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی جن کا نام گنڈا پور صاحب ہے، وہ لوگوں کو بندوقوں کے مورچے بنانے کی جو سبق ہے وہ دے رہے ہیں، ڈنڈوں کو چھپایا جا رہا ہے کلسٹرز میں بنا کے، آج آپ نے دیکھا وہ والی ویڈیو بھی آئی ہے۔ تو اس قسم کی انٹینشن، اور آپ نے دیکھی کہ 21 مئی کو بھی جب خونی مارچ کا اعلان ہوا تو ان کے عہدیدار کے ٹیرس سے گولی لگ کر ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ شہید ہوا۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ کسی بھی کوئی بھی پولیٹیکل گیدرنگ کریں گے، وہ پولیٹیکل اچھا مریم صاحبہ، یہ تو ایک ہے۔ افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا، دن بھر سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں، کسی جگہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی جگہ کرسیاں چل رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ کارکنان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، انتظامی طور پر کہیں پر بھی حکمت عملی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی، یہ ایک جان چلی گئی، یہ ایک سانحہ ہو گیا، اس کے بعد بھی کوئی واضح پیغام پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے نہیں آئے گا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کیا مقصد ہے اس لانگ مارچ کا، اس خونی مارچ کا، جو کہ لوگوں کی جان بھی لے رہا ہے؟ اب دیکھیے، اس خونی مارچ کا مقصد تو عمران خان سے صاحب کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے نظر آ جاتا ہے، جو تقریر وہ کرتے ہیں، جو لانگ ڈرائیو سے وہ نکلے ہوئے ہیں، جو کچھ 100 لوگ ان کے سامنے ہوتے ہیں، اس کی جو تقریر شروع کرتے ہیں، مار دو، جلا دو، گرا دو، فلانا کر دو، یہ تقریر 2014 میں کرتے تھے، او اے ایس پی، او اے ایس ایس پی، ان کے ڈنڈے مارو، ان کا سر توڑو، تو یہ جو جتنے کارکن لڑے اس سے زیادہ تو جو کنٹینر پہ کھڑے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں، مائنڈ سیٹ تو وہاں سے۔ لیکن میں اس وقت جو بات کر رہی ہوں صدف نعیم کے حوالے سے، یہ بچی میں نے ابھی پتہ کرایا ہے کہ ان کے گھر میں کیا معاملات ہیں، کہ کون کون ان کے گھر میں ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ آپ جو جرنلسٹ کی، آپ کو پولیٹیکل ریلیز میں ان کے الگ انتظامات ہوتے ہیں، آپ نے اپنے چہیتوں کو اوپر چڑھا لیا۔ ایک بچی صحافی جو ہے وہ فیمیل، وہ بھاگ رہی تھی کنٹینر، میں نے سنا، میں نے ابھی پورے واقعے کا وہ نیوز لی ہے کہ وہ بھاگتی جا رہی تھی، آوازیں دیتی جا رہی تھی، اور وہ اسٹیئر پہ چڑھ گئی تھی، وہ دھکے سے نیچے گری، اور وہ اس کا سر لگا ہوگا، خدا جانتا ہے کیا ہوگا، وہ کنٹینر اس کے اوپر سے مریم صاحبہ، کپڑے آپ دیکھیں بیچاری کے۔ بالکل مریم صاحبہ، آپ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ بھی کئی مارچ کر چکی ہے، اور ایسے میں خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خواتین ہوں، بچے ہوں، کارکنان کنٹینر کے چاروں طرف ہوتے ہیں، وہاں پر جس طریقے سے رش بھی ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں خاص خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ خواتین ہوں، بچے ہوں یا دیگر کارکنان ہوں، یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بھی لانگ مارچ چل رہا ہے اس میں کسی کی جان نہ جائے، کوئی زخمی نہ ہو، کسی کا نقصان نہ پہنچے؟ دیکھیں، چھوٹی موٹی بد انتظامی ہوتی رہتی ہے ان کے اس طرح کی، لیکن کیونکہ یہ پولیٹیکل ریلی نہیں ہے، یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک لانگ ڈرائیو ہے، جس میں صاحب آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، رات کو گھر چلے جاتے ہیں، جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ رلتے رہتے ہیں۔ وہ آج آپ انٹرویوز میں دیکھ رہے ہوں گے لوگوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں یہاں کوئی نہ پینے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، کوئی انتظام نہیں۔ وہ آتے ہیں، وہ تماشا لگا کے جھوٹ بول کے وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ اور اسی طرح ہر پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے اس میں صحافیوں کا چھوٹی موٹی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% فول پروف ہوتا ہے، لیکن یہ انتظامات ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون صحافی کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہاں فارمر وزیر اطلاعات بھی اس کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے انفارمیشن سیکٹری بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ خود کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ لوگوں کو اٹھا، اور وہ اسٹیج پہ چڑھ گئی بیچاری کنٹینر کے، اس کا ظاہر ہے کیا مسئلہ ہوگا، اس کا مسئلہ ہوگا عمران خان کا انٹرویو لینا ہوگا،
اس کا مسئلہ ہوگا کہ وہ بیچارے وہاں دفتر سے فون کر رہے ہوں گے کہ باقیوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں، تم کیوں نہیں ان تک پہنچ پا رہی ہے، وہ بیچاری کیا بتائے۔ آپ جب ہم سے گفتگو کر رہی ہیں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہیں، ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے، لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ اب یہ خاتون صحافی کی جان چلی گئی ہے، اس کا مقدمہ کس کے سر ہوگا، اس کا خون کس کے سر ہوگا، اس کی ذمہ داری کس کے سر ہوگی؟ اس کی اتنا اندھوناک واقعہ ہے، اتنا اندھوناک واقعہ ہے، لیکن جس شخص کا خواتین کے بارے میں مائنڈ سیٹ ہو کہ جو اپنے جتھوں کو اکٹھے کر کے کبھی میرے پیچھے لگا دے، کبھی کسی اور خاتون، جو مسجد نبوی میں خاتون کو نہ چھوڑے، وہ کیا خاتون کی عزت، جو کہتا ہو کہ خاتون کپڑے ایسے پہنتی ہیں اس لیے ان کا ریپ ہوتا ہے، ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے خواتین کے بارے میں، مجھے یہ بتائیں۔ ان کے کلمات مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں سن لیں، خواتین کے بارے میں سن لیں، تو وہ خریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں آپ نے ان کے ابھی ہفتہ پہلے خیالات سنے تھے جو میں رپیٹ نہیں کر سکتی نیشنل ٹی وی کے اوپر۔ تو یہ تمام مائنڈ سیٹ ان لوگوں کا ہے، اور یہ ایک ایسا اندھوناک واقعہ ہے۔ اللہ اور صبر دے ان کے گھر والوں کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے والدین کو۔ میں ابھی عظمیٰ سے ہی بات کر رہی تھی اور یہ بھی پتہ لگا رہی ہیں، یہ صدف کو جانتی بھی ہیں، اور کہ گھر سے ان کا پتہ کریں بیچارے کس حالات میں وہ لوگ ہوں گے اس وقت۔ تو میں تو اس کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس واقعے کی جتنی اس وقت مذمت کر سکتی ہوں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، بالکل افسوسناک واقعہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ آپ جس طریقے سے یہ خبر اب سامنے آ رہی ہے انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ خواتین رپورٹرز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف خواتین صحافی بھی اس لانگ مارچ کا حصہ ہوتی ہیں، کوشش کر رہی ہوتی ہیں خبریں وقت پر پہنچائیں۔ آپ کے خیال میں کتنا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر ایسی لانگ مارچ کے اندر کہ کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرا صدف کے ساتھ بہت پیار کا رشتہ تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ صدف نہیں رہی، اور میں اس کو پیار سے چھلی کہا کرتی تھی، اور خاص طور پہ جب نیوز کانفرنسز کے اندر یا پنجاب اسمبلی کی سڑک اس کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو جب میں نے آنا یا میں نکل رہی ہوتی تھی تو بھاگی آتی تھی میرا ساٹ لینے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور بہت ہی ایک ہوتا نا میڈیوکر سی، ایک کام کرنے والی جنونی قسم کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، اور مجھے جو یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی ہے، زندگی کا اصل ایسنس کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، جن کو لاشوں پہ سیاست کرنے کا شوق ہے، میں نے بھی پوچھا ہے ٹویٹ کر کے یہی کہ اس کا خون کس کے ہاتھ پہ پوچھنا ہے، اور کیا اس بیچاری یہ بھی تو صافی ہے نا، اس کے لیے کیا ٹرینڈ چلیں گے، کیا اس کے لیے جو ہے وہ انصاف مانگا جائے گا؟ میری اطلاعات کے مطابق یہ بیچاری آدھا پونا کلومیٹر بھاگتی رہی ہے کنٹینر کے ساتھ۔ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے ایک کمپٹیشن کا دور ہے، اور خاص طور پہ نوکریوں کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ چینل جو ہے وہ نکال دیتا ہے، اور ہر وقت تو اس ٹینشن میں رہتی تھی کہ مجھے نکال دیا جائے گا، یہ مجھے نکال دیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب حمزہ صاحب کا اور مریم صاحبہ والا لانگ مارچ ہو رہا تھا، میں نے مریم اورنگزیب سے ریکویسٹ کی کہ اس وقت بھی یہ نیچے بھاگ رہی تھی، میں نے